مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره من علم علما أو كرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. انتہائی میرے واجب الاحترام میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، ہر انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں دنیا میں ایسا کام کر جاؤں کہ مرنے کے بعد مجھے کام کا صلہ قبر میں ملتا جائے. بعض انسان زندگی کے آخری ایام میں سوچتے ہیں کہ کاش کوئی ایسا کام کر جاؤں، مجھے موقع نہیں ملا، اب میں کر جاؤں تاکہ قبر میں اس کا اجر مجھے پہنچتا رہے اور ملتا رہے. آج حدیث کی روشنی میں وہ چیز سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں کرنی چاہیے تاکہ مرنے کے بعد پھر وہ قبر میں ان کا اجر ہمیشہ ہمیں ملتا رہے. ہم مختلف قسم کے عمل کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، وقت پر حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جو ہمیشہ جاری رہتے ہیں جنہیں صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. صدقہ جاریہ اس پر میں نے مختصراً کبھی کبھی عرض کیا ہے، تو آج میں نے چاہا کہ اس پر مکمل حدیث کی روشنی میں ساری تفصیل کے ساتھ جو حدیث میں ہے ان کا بیان کیا جائے، تاکہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں مرنے کے بعد کے لیے کچھ ایسا کر جاؤں تاکہ میرے لیے مرنے کے بعد بھی وہ جاری اور ساری رہے اور اجر مجھے ملتا رہے، یہ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے. جیسے دنیا میں انسان ترتیب بناتا ہے کہ کچھ ایسے پیسے جمع کرتا ہے، پھر کسی کام میں لگا لیتا ہے، کہتے ہیں اب عمر کی آخری حصہ ہے، اب کام نہیں کر سکتا ہوں، کم از کم کہیں سے منافع تو آئے گا. بھائی دنیا میں انسان یہ سوچتا ہے. آخرت کا سوچو کہ اس کی منزلیں سب سے مشکل ہے، اور سب سے مشکل ترین مرحلہ سب سے پہلا وہ قبر کا ہے. یعنی قبر میں جب انسان سکون جس نے حاصل کیا سمجھو اس کے بعد مرحلے اس کے لیے آسان ہوتے جائیں گے، اور جو یہاں اس کا کام خراب ہوا تو سمجھو آخر میں بھی کام سارے اس کے خراب ہوتے چلے جائیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، 7 ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ جاری ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد قبر میں آپ پڑے رہیں گے تب بھی اجر آپ کو ملتا رہے گا، ثواب پہنچتا رہے گا. وہ کون سے 7 عمل ہے؟ پہلے حدیث پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی آخر انتہا تک جائیں گے. سب سے پہلے فرمایا کہ من علم علما، کسی نے کسی کو علم سکھایا، علم کی تعلیم دی، قرآن اور سنت کی.
یا کسی حدیث کی تعلیم دی، مثلا آپ نے یہ حدیث آج سنی اور اپنے دوستوں کو بتایا، آپ نے بھی اس کو بتایا، دوسرے نے دوسرے کو، تیسرے نے تیسرے کو، یہ بات چلتی گئی، کسی نے کوئی اچھا کام کیا، اس کا اجر آپ کو جب تک وہ کام چلتا رہے گا آپ کو اجر ملتا رہے گا، خواہ آپ ادھر ہیں خواہ آپ قبر میں ہیں۔ مثلا آپ کسی بچے کو پڑھاتے ہو، دین کی تعلیم سکھاتے ہو، اب وہ بچہ پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر یہ بچہ کسی اور بچے کو پڑھاتا ہے، پھر وہ کسی اور کو پڑھاتا ہے، پھر جا کے یہ مدرسے کی شکل اختیار کرتا ہے، اب آپ کی نسلیں چلی گئیں، آپ قبر میں پڑے رہیں گے، لیکن اجر آپ کے لیے جاری اور ساری ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، ہم لوگ اس چیز پر توجہ بالکل بھی نہیں دیتے بھائی۔ ہم کہتے ہیں یہ بچہ پڑھ رہا ہے، بس پڑھنے دو بیچارے کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ میں بھی اس کو پڑھاؤں، میں اس کا سبب بن جاؤں، میں اس کا سہارا بن جاؤں، یہ بچہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرے گا، پھر یہ نسل چلتی چلی جائے گی۔ اب جن استادوں نے ہمارے اساتذہ کو پڑھایا، انہوں نے پھر ہمیں پڑھایا، پھر ہم ابھی آگے پڑھا رہے ہیں، پھر وہ آگے جائیں گے، پھر اور پڑھاتے جائیں گے، تو یہ سلسلہ کس کے لیے؟ جو شروع سے پڑھا رہا ہے بھائی، وہ قبر میں پڑے ہیں، ان کو اجر مفت میں مل رہا ہے۔ ہم نمازیں ادھر پڑھا رہے ہیں، اجر ان کو قبر میں مل رہا ہے، کیوں بھائی؟ انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم درس ہمیں دیا ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ آج آپ کچھ سن رہے ہیں، عمل کریں گے، آپ کو تو اجر ملے گا، لیکن جس سلسلے سے یہ علم آیا ہے ان سب کو اجر مل رہا ہے قبروں میں۔ تو اس لیے یہ جو کڑی ہے، اس کڑی میں اپنے آپ کو کیا کرو بھائی؟ مضبوطی کے ساتھ باندھ لو، ایسا باندھو کہ یہ کڑی ہاتھ سے نہیں نکلے۔ اگر اس کڑی میں ہماری ہاتھ لگ گئی، سمجھو بس نجات ہو گیا بھائی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے معصوم جو قرآن و سنت پڑھتے ہیں، ان کو یوں سمجھو نہیں، یہ پھر آگے جا کے نسل کو یہی بناتے ہیں، تربیت، ہاں پوری دینی تربیت اور عقیدے کا تحفظ، دین اسلام کا تحفظ پھر یہی کرتے ہیں۔ پھر بڑے ہو کر آنے والے وقت میں کیا کریں گے؟ پھر یہ وقت کا امام بنیں گے، کسی مسجد میں، مدرسے میں درس اور تدریس اور مدرسہ اور خانقاہ اور اللہ اللہ چلتا رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ آپ بھی اسی کڑی میں چپک گئے، آپ بھی اسی کڑی کے ساتھ چمٹ گئے، اب اجر آپ کو بھی مل رہا ہے۔ تو اس لیے من علم علما، فرمایا پہلے نمبر پر حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو کیا کرے گا؟ تعلیم دے گا، سکھائے گا، وہ خواہ بوڑھے کو سکھاؤ، مرد کو سکھاؤ، عورت کو سکھاؤ، لیکن شرط کیا ہے؟ دینی تعلیم، اسلامی تعلیم، جو قرآن و سنت کی تعلیم ہے وہ تعلیم، اس پر جو ہے آپ کو اجر ملتا ہے۔ کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، آپ اس کا سہارا بن جاؤ۔ آپ یہ نہیں کر سکتے ہو بھائی میں نہیں پڑھا سکتا ہوں، مصروف ہوں، تاجر ہوں، ملازم ہوں، تو آپ دیکھو اس کی میں مدد کس طریقے سے کر سکتا ہوں تاکہ میرا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ ہمارے ہاں جو چھوٹے چھوٹے مکتب ہے نا، جہاں پڑھاتے ہیں آپ کے، مثلا چھوٹے چھوٹے مسجدوں میں، گھروں میں، مدرسوں میں، جہاں جہاں مکاتب ہے، ہمارے کوئٹہ شہر کے جو لوگ ہیں کمزور ہیں بیچارے، بہت کمزور ہیں ان چیزوں میں۔ اب ہم میں سے صرف ہاتھ اٹھائیں گے کون؟ جو کچھ کر رہے ہیں۔ اگر میں بتاؤں بھئی کون کون ہے جو مسجدوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، مدرسوں کے ساتھ، یا کسی بچے کی انہوں نے کیا کی ہے، دینی پرورش کر رہے ہیں اور اس کی تعلیم کے اخراجات انہوں نے اٹھائے ہیں، بہت کم ہوں گے تو ہم ہاتھ اٹھا سکے جی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر بہت کمزوری زیادہ ہے جی۔ اس لیے آج عزم کرو، اللہ سے مانگو کہ یا اللہ یہ کمزوری دور ہونا چاہیے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں مکاتب ہے جاؤ، استاذوں سے ملو اور ان سے کہو ہمارا حصہ مقرر کرو۔ مسجدوں میں جاؤ، بچے پڑھ رہے ہیں، ان سے کہو ہمارا حصہ متعین کرو، تاکہ ہم باہر کما رہے ہیں، ہمارا حصہ ادھر لگنا چاہیے، تاکہ یہ بچہ جب بڑھے گا اور جائے گا اور مدرسہ چلائے گا، مسجد میں جائے گا، امام بنے گا، قیامت تک ہمارا حصہ اس میں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ پھر جو ہے ایک کھڑی ہے، پھر یہ سلسلہ ہے، اس طرح چلتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں مدرسوں میں ایک طالب علم کا ہے کہ یتیم لڑکا پڑھ رہا تھا، وہ یتیم لڑکا کسی عورت نے اس کو بتائی، یہ جاتے ہیں نا ذرا لینے کے لیے، جیسے مشہور ہے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، روٹی لینے دے طلبا،
آج کل بھی لیتے ہیں. تو کسی عورت نے کہا بچے کہاں پڑھتے ہو؟ کہا اس مدرسے میں. کہا اچھا. تو والد کہتے والد تو فوت ہو گئے. اللہ اکبر. تو اس عورت کا جذبہ دیکھو. یہ ایک جذبہ مانگتا ہے, ایک شوق اور ولولہ مانگتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کے دل مردہ ہوں, اپنے دل کو زندہ کرے کہ جیا یوں جاتا ہے, تاکہ مرنے کے بعد بھی تمہاری زندگی ایسے سدا سلامت رہے اور تمہارے لیے صدقہ جاریہ جاری اور ساری رہے. خداوند تعالی مرنے کے بعد بھی تجھ سے راضی رہے. اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کوئی سعادت نہیں ہے. تو وہ عورت کہنے لگی اس بچے کو, بچہ ایسے کرو جب کھانے کا ٹائم ہو تو کھانا مجھ سے لے لیا کرنا, میں تمہارے جو ہے اخراجات برداشت کروں گی. تو کہتے ہیں وہ عورت اس کو خرچہ دیتا رہا, کھانا دیتا رہا. بھائی یہ جو بچہ ہے یہ پڑھ رہا ہے, پڑھتا بھائی عالم بن گیا. تو عالم بننے کے بعد یہ بچہ دعا کرتا ہے, یا اللہ اس عورت کو جزائے خیر دے جو میرا علم کا سبب بنا ہے. اس کے لیے دعا کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اس عورت کے لیے. آج بھی کئی ایسے طلباء ہیں جو میرے پاس خود آئے, کہتے ہیں استاد جی کتابوں کے نام بتاؤ, کسی عورت نے بتائی ہے کہ میں آپ کے لیے مدرسے کی کتابیں لے کر دوں گا. بھائی سبحان اللہ, یہ جذبہ ہے, یہ ایک جذبہ ہے. پھر میں نے بچے کو, طالب علم کو بتایا یہ تمہاری کتابیں لے لو. عورتوں میں جذبہ. تو ہم مردوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں. بھائی کہیں ہم نے بھی تو مرنا ہے, قبر میں جانا ہے. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا کہ مسجدیں, یہ مدرسے, یہ چھوٹے بچے یا دین میں جو لگنے والے ہیں یا اتنا نہیں کر سکتے. کسی کو کیا کرے بھائی, کسی کو مسئلہ بھی بتا دیا, کسی کو کوئی حدیث یاد ہے بہترین طریقے سے, وہ حدیث آپ نے بتا دیا, اس کا اجر بھی آپ کو ملتا رہے گا. جتنا لوگوں تک پہنچائے گا تو یہ کیا کرے گا جی, اجر آپ کو ملتا رہے گا. تو سب سے پہلی بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کیا ہے کہ من علم علما, جس نے کسی کو علم سکھایا, علم سکھایا. اس پر خاص توجہ دو. اس سے معاشرے بنتے ہیں, گھر بنتے ہیں, اولاد, تربیت ان کی اچھی خاصی ہو جاتی ہے. دینی تربیت کس لیے ضروری ہے؟ وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ پہچان بھی سکے یار یہ ماں باپ ہے, ان کا مقام کیا ہے. جیسے آج کل نام رکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں ہمارے بھائی, عجیب نام ہے بھائی, کہتے ہیں بھائی ایسا نام ہو کہ آج تک کسی نے رکھا نہیں ہو. جیسے نام کا اثر ہے اسی طرح تربیت کا بھی اثر ہوتا ہے. اگر وہ ایسے گندے معاشرے میں ماحول میں رہتا ہے تو گالیاں سیکھے گا بھائی. ہاں, جہاں چرس اور ایندھن اور شراب اور عام چلتی ہوں تو پھر وہ معاشرے میں کیا ہوگا, وہ چیزیں بیچارہ عادی ہو جاتا ہے. تو تربیت کتنی ضروری ہے. اس لیے جب آپ قرآن و سنت کی تعلیم ان کو دیں گے پھر وہ سمجھ جائیں گے یہ ماں باپ ہے, ان کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے, ان کے سامنے اونچا زور سے بولنا بھی نہیں ہے. اسی طرح نام کا بھی اثر ہے. نام اچھا ہوگا تو اس کا اثر اس پر آ جاتا ہے بچے پر. اگر آپ نے لکڑ خان, آسمان خان, پتھر خان, شجر خان, فلان خان رکھا ہے تو اس کا نام کا اثر پھر اس طرح آ جاتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین یہ ہے صحابہ اکرام کے نام رکھو. سب سے بہترین ہے, سب سے بہترین کس کے نام؟ صحابہ کے. ہمارے لوگ کہتے ہیں ایسا نام ہو کہ بالکل کسی نے آج تک نہیں رکھا ہو. پھر اللہ سے مانگو, دعا کرو جبریل آئے تمہارے لیے کوئی ایسا نام لے کر نازل ہو جائے. ایسے لوگوں کی عجیب خواہشیں اور فرمائشیں ہیں بھائی. تو اس لیے بچوں کی تربیت, دینی تربیت, اس کا ہر مسجد میں مکتب لازمی ہے. استاد نہیں ہے, آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے بھائی. پورے محلے والے مل کر ہر مسجد میں استاد بٹھاؤ, اس کو کہو 15,000 تمہاری تنخواہ ہے, چھوٹے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. ہر مسجد میں, وہ شہر کا ہے, وہ دیہات کا ہے, جہاں کہیں نہیں ہے, آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے, جاؤ یہ کام کرو. پھر مرنے کے بعد سکون سے سو جاؤ, پھر تمہیں اجر صدقہ جاریہ ملتا رہے گا بھائی. تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہی ارشاد فرمائی, من علم علما, جس نے کسی کو علم سکھایا, اس کو تعلیم دی, اس کا صدقہ جاریہ ہے, وہ مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا, جاریہ ہے اس کے لیے بھائی. تو یہ پہلے پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں, اللہ سب کو توفیق دے اس پر. جب مسلمان مل کر اجتماعیت کے ساتھ کام کرتے ہیں نا پھر اس میں برکت ہوتی ہے. اب مثلا ایک بندہ ہے,
صاحب حیثیت ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن آپ مل کر کریں گے اس میں خیر و برکت ہوتی ہے، ہر ایک کا حصہ بھی ہوتا ہے اس میں، کسی کا 200، کسی کا 500، کسی کا 800۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک کو تو رحم آتا ہے ان پر، پھر ہم پر بھی رحم اللہ پاک فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا نام لے رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے قرآن پڑھیں گے تو اللہ کو ان پر رحم آتا ہے۔ تو اس لیے یہ مکتب ضروری سمجھو، مسجدوں میں جہاں نہیں ہے استاد کی تنخواہ کا بندوبست کر کے اس کو بٹھاؤ، کہو ہمارے بچوں کو تعلیم دو کہ قبر میں ہم سکون کے ساتھ پڑے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت انس نے فرمایا، میرے نبی کا یہ فرمان ہے، من علم علما۔ اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، او کرا نہرا، کسی آدمی نے کیا کیا کہ کسی جگہ پانی کی ضرورت ہے، اس نے مسلمانوں کے لیے پانی کا ایک نہر جاری کر دیا۔ اب وہ کئی دیہاتوں سے گزر رہا ہے، سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو فرمایا جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور جب تک یہ نہر چلتی رہے گی اس کو اجر ملتا رہے گا جس بندے نے اس کو بنایا ہے۔ جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہاں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، یہ مرنے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، مرنے کے بعد سب سے بڑا مشکل مرحلہ مرنے کے بعد کا ہے۔ جب آپ کو وہاں اجر مل رہا ہے تو سمجھو سب سے بڑی کام یہی ہے، اس کو دنیا میں سب سے پہلے میں نے نمٹانا ہے۔ ہم لوگ عام کام کرتے ہیں، سب مل کر ایسے کام کرو جن کو حضور نے فرمایا صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ پانی پلاؤ امت کو۔ آج امت کا حال کیا ہے؟ یہ بچوں کو، بچیوں کو، بیچاروں کو دیکھو، خدا کی قسم ترس آتا ہے واللہ۔ مسجد میں ہوں، ریڑیاں اٹھا کر بیچارے ڈبے کہاں سے پانی کے لیے جو ہے ترستے جاتے ہیں بیچارے۔ یہ حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا، تم لوگ تو عیاشی کرتے رہے، اور یہ مسلمانوں کے بچے بیچارے ریڑیاں اٹھا کر ڈبے مبے کہاں سے، سردی میں، گرمی میں، طوفان میں یہ لوگ جا رہے ہیں پانی بھرنے کے لیے۔ پانی نہیں ہے۔ جہاں ضرورت ہو امت کو پانی پہنچاؤ، وہاں پھر اجر کیا ہے؟ قبر میں پاؤ، سکون کے ساتھ پھر قبر میں سو جاؤ، پھر آپ کو صدقہ جاریہ ہے، چونکہ آپ نے پانی جاری کیا ہے، نہر جاری کیا ہے، آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ یہ بہت بڑی ضرورت ہے امت کی آج کے دور میں، اس لیے جہاں آپ کو موقع ملتا ہے تو ایسا کام کرو جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ او حفر بئرا، کسی نے کیا کیا، کسی دیہات میں جا کر کہیں پر کنواں کھودا پانی کے لیے۔ پہلے زمانے میں کنواں ہوتا تھا جی، آج کل جیسے ٹیوب ویل بور لگاتے ہیں نا، اور جہاں پانی نیچے ہو آج کل بھی کنواں لوگ لگاتے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کنواں کھودو، بھائی لوگ آتے جائیں گے، جس کو پانی کی ضرورت ہوگی پانی اٹھاتا جائے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ کنواں موجود، جب تک یہ پانی موجود، آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، آپ کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ کو ثواب قبر میں ملتا جائے گا۔ بھائی ان چیزوں پر بتاؤ کسی نے توجہ دی ہے؟ بھائی ہاں، ہم لوگ خود جاتے ہیں، ہم لوگ کو کیا پتہ ہے بھائی ادھر کنویں کی ضرورت ہے، یہاں امت کو پانی کی ضرورت ہے، یہاں امت کے بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، اس پر ہم توجہ نہیں کرتے۔ ہم اپنے دنیا میں مگن ہیں، اپنے مزے کرو، عیاشیاں کرو، امت جانے اس کا کام جانے۔ بھائی یہ صدقہ جاریہ ہے، جو کام اس طرح حضور کی حدیث اور فرمان کے مطابق کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ گویا اللہ کے خزانوں میں آپ نے ایک سیونگ اکاؤنٹ کھولا اپنے لیے، سیونگ اکاؤنٹ، اور اس کا پھل آپ کو مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج کی دنیا میں یہاں تبلیغ کے لیے لوگ گئے تھے باہر، پتہ نہیں کون سے ملک، افریقہ کا کوئی بتا رہے تھے کارگزاری ادھر، تو وہ بتا رہے تھے وہاں ترکی ملک وہ پانی کا بندوبست کر رہا ہے امت کے لیے۔ سعودی والے ادھر مسجد بنا رہے تھے اور ترکی والے پانی دے رہے تھے امت کو۔ یہ دیکھو کتنا بڑا کام ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں اسپتال بناتے ہیں، کسی کو ایمبولینس دے دیا، بھائی مریضوں کو لے جاؤ لے آؤ، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ہسپتالوں میں کیسے کیسے غریب مریض آتے ہیں، ان کا علاج ہوتا ہے، اس پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ ان کو ہم لوگ ثواب نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں بھائی بس ثواب یہی ہے، بس جو تمہارے ذہن میں آگے وہ ثواب ہے، شریعت کے نقطۂ نظر کو نہیں دیکھنا ہے۔ بس
अपने मन चाहे मिजाज के मुताबिक, और नाम और नमूद, जहाँ नाम नमाइश हो ना उधर सब कुछ खर्च करते हैं, लेकिन जहाँ अल्लाह की रज़ा मकसूद होती वहाँ कुछ नहीं करते। अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो फरमान है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसी के मुताबिक काम किया करो, तुम्हें मरने के बाद भी फिर काम आएगा। तो कुएं की जहाँ ज़रूरत है कुआं खोदो, पानी से उम्मत फ़ायदा उठाएगी और क्या होगा भाई, आपके लिए सदक़ा जारिया बनेगा। और हफ़र बीरन, और चौथे नंबर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया औ गर्रस नखलन, चौथे नंबर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी ने कोई बाग लगा दिया। अब बाग क्या है कि बाग लगा दिया किसी ने, कोई आया किसी ने फल तोड़ा भाई खाया, माशाअल्लाह। जो सखी किस्म के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, भाई ये बाग तो अल्लाह का है, ये मुसाफिर है, किसी ने कुछ खा लिया, माशाअल्लाह भाई और भी इकराम करो इसका। और जो बखील होते हैं वो कहते क्यों तोड़ा है भाई, हाँ क्यों तोड़ा है। तो सखी अल्लाह को पसंद है, इसलिए बागीचा बनाओ, बाग लगाओ ताकि उम्मत को फ़ायदा पहुँचे कई तरह से, उसके फल भी खाए, उसके साए में मुसाफिर आराम भी करे, दरख्त भी लगाओ इसी नीयत से। अब कोई आएगा आराम करेगा, फल खाएगा, जाएगा, ये आपके लिए सदक़े जारिया है। क्या है? सदक़े जारिया। आप मर गए, कब्र में चले गए, आपकी हड्डियां हैं कब्र में पड़े हुए, लेकिन वहाँ आपको अजर अल्लाह पाक पहुँचा रहे हैं पैगंबर के इस फरमान से कि आपने दुनिया में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जो जिंदा और ताबिंदा है, आज दुनिया पूरी उम्मत उनसे फ़ायदा उठा रही है, अल्लाह उनका अजर आपको कब्र में पहुँचा रहे हैं। और नखलन, इसलिए फरमाया बागीचे। आजकल क्या बनाते हैं भाई, फार्म हाउस, जानते हैं फार्म हाउस, फार्म हाउस। मस्जिद होगा इतनी, फार्म हाउस होगा इतना, तो मालूम होता है इबादत करने वाले कम है, फार्म हाउस में अयाशी करने वाले बहुत है भाई। अब कोयटा में भी बहुत ज्यादा है फार्म हाउस। फार्म हाउस भाई ठीक है, सैर तफरी करो, शरीयत उसकी इजाज़त देता है, लेकिन ये है ऐसे काम करो जिनसे उम्मत को फ़ायदा पहुँचे। फ़ायदा बस जिनको हदीस कहती है कि ये सदक़ा जारिया है, वही काम करो जो तुम्हें आखिरत में काम भी आ सके, ऐसे काम करना चाहिए। तो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरस नखलन, वो यही है कि आपने बागीचा बनाया, बाग बनाया, दरख्त लगाए। आप देखा यहाँ से मुसाफिर आ रहे हैं, जैसे ये दालबंदी तरफ जाओ कभी गर्मी में ना, ओहो खुदा की बना ऐसी सख्त, या ये सिब्बी की तरफ जैसे भाई। अब आपने देखा यहाँ पानी की ज़रूरत है, पानी लगाया भाई, कुआं खोदा, हाँ, और इसी तरह कोई दरख्त लगाए कुछ भाई। अब यहाँ आते हैं मुसाफिर बेचारे सख्त गर्मी में, यहाँ पानी भी पिएंगे, दुआ करेंगे सुबहान अल्लाह, ये कौन से अल्लाह की वली किसी बुजुर्ग ने लगाए हैं माशाअल्लाह, और किसी दरख्त के नीचे साए में बैठ के आराम करेंगे, वो दुआ देंगे, ये सदक़े जारिया है भाई। तो इन चीज़ों को मुसलमान सदक़े जारिया नहीं समझता, जिनको पैगंबर फरमा रहे हैं कि ये सदक़े जारिया है। और सदक़े जारिया किसको समझता है? जो अपने मिजाज मर्जी में आए, मंशा के मुताबिक करे, उसको कहते हैं बस ये ठीक है जी, मौलवी साहब उसको छोड़ो ये ठीक है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये वो काम है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि ये सदक़े जारिया है। सदक़े जारिया, जारिया समझते हैं, जो जारी हो, सारी हो। अब जिसने इस मस्जिद को बनाई, जिसमें ईंट रखे, पत्थर लगाए, जो भी लगाए, अब ये सालों साल चल रहा है, उनको सदक़े जारिया सवाब मिल रहा है। सवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उन्हें सवाब मिल रहा है। वो किस लिए? हदीस में है 5वें नंबर पर, आओ बना मस्जिदन, किसी ने मस्जिद बनाई, किसी ने क्या किया? मस्जिद बनाई, उसको भी सदक़े जारिया में आएगा। मर जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, फिर भी उसको सवाब मिलता रहेगा भाई। ज़मीन पर जहाँ देखो, जहाँ उम्मत को ज़रूरत है मस्जिद की, वहाँ मस्जिदें बनाओ। जो लोग साहिब हैसियत है ना, घबराओ नहीं, ये अल्लाह के ख़जाने हैं। अल्लाह ताला दे भी सकते हैं तो ले भी सकते हैं, क्योंकि वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये अल्लाह का अता करदा नेमतें हैं। जो तुम्हारे साथ है, उसके साथ है, फलाने के साथ है, ये अल्लाह की है। अल्लाह ताला जब लेना चाहे तो ले सकते हैं। कराची में इसी तरह तरतीब है। वो क्या करते हैं, 5-6 ताजिर मिलते हैं, 5-6 ताजिर, 12-8 कर लो, 10 कर लो, इसी तरह ग्रुप बनाते हैं।
پھر وہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی فلان علاقے میں اس ایریا میں مسجد نہیں ہے، پھر وہ کیا کرتے ہیں پہلے زمین خریدتے ہیں، پھر اٹھانے کے لیے خود اپنا بھی پیسہ لگاتے ہیں، امت نے لگایا تو ماشاءاللہ وہ بھی میدان میں آتے ہیں، اب انہوں نے مسجد بنائی۔ اب کوئٹہ میں بھی اسی طرح 4-5 بندے ہیں، یہ جناٹوں سے نیچے ابھی ایک جگہ مسجد بن رہی ہے، ان جا کر میں نے پوچھا، کہتے یہ وہی 5 بندے ہیں بھائی، زمین لیا مسجد بنائی ہوئی، وی آئی پی 3-3 4-4 منزل تک ہے، اور ہر چیز اس کا بہترین سے اعلیٰ سے اعلیٰ۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کا خوبصورت چیزیں گھر میں لگاؤ اور مسجد کیا ہے بالکل ردی چیزیں لاؤ، بس اتنا سا گزارا ہو جائے، کیوں بھائی یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور یقین کرو یہ تجربے سے ثابت ہے، مسجد میں میں نے خود اس کو تجربہ کیا ہے، مسجد میں تمہاری جتنی پیسے لگتے ہیں اس سے کئی گنا اللہ آپ کو دگنا دے دیتا ہے، یہ تجربے سے ثابت ہے۔ تو یہ جو لگا رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے، ان کو نہیں مل رہا ہے؟ او بنا مسجدم، پیغمبر فرما رہے ہیں جس نے مسجد بنائی مرنے کے بعد اس کو صدقہ جاریہ ہے، موت کے وقت مر گیا قبر میں پڑا ہوا ہے، اس کے لیے سلسلہ چل رہا ہے، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، تبلیغ ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، سب چل رہا ہے، اس کو حصہ مل رہا ہے قبر میں کہ آرام سے سو جاؤ، تو نے ایسا کام کیا ہے، اب تیرے لیے سلسلہ چل رہا ہے۔ تو مسجدیں بناؤ، مسجدیں بن گئیں ان کو چلاؤ، اور جہاں ضرورت ہے اس میں اپنا حصہ ڈالو، یہ ضروری ہے۔ اور مسجد میں جس چیز کی ضرورت ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر لاؤ۔ ہمارے یہاں تو دیکھتے ہیں بھائی لائٹ خراب ہے، بس ٹھیک ہے کوئی بنائے گا بھائی، ہاں کیا ہوا ہے مولوی صاحب لائٹ خراب ہے، ہاں جی لائٹ خراب ہے، بس لائٹ خراب ہے تو خراب ہے بھائی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً لاؤ، کیوں؟ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اپنا حصہ لگاؤ، یہ جتنا چلتا رہے گا صدقہ جاریہ قبر میں آپ کو پہنچتا رہے گا۔ قالین مسجد میں صفے ڈالو گے، اس پر لوگ سجدے کریں گے، اس پر بھی اجر ہے، مرنے کے بعد اس کا حصہ تمہیں مل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے او بنا مسجد، حضور نے فرمایا کہ یہ بھی صدقہ جاریہ میں ہے کہ مسجدیں بناؤ۔ اور میں تو کہتا ہوں مسجدیں بنانے کے بعد ان کو چھلانا بھی ٹھیک طریقے سے چاہیے، ایسا نہیں کہ بھائی گزارے والا ہر چیز اس کا گزارے گا ہو بھائی، ہاں ٹھیک صاف شفاف قسم کا، اسپیکر کی ضرورت، میک کی ضرورت، پنکھوں کی ضرورت، فلانے کی ضرورت، ٹھیک ٹھاک اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی لگاؤ، کیوں بھائی اللہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے بھائی؟ اللہ کا گھر ہے۔ اپنے گھروں میں اعلیٰ قسم کے قالینیں بچھاؤ، اور اللہ کے گھر میں بالکل ردی قسم کے نکمے اور بالکل ختم قسم کے، یہ سمجھ، اس سے سمجھو کہ تمہارا ایمان ابھی تک کامل نہیں آئے، اللہ سے تمہیں یا تعلق نہیں یا محبت نہیں ہے، یہ کر رہے ہو جی۔ تو اس لیے جہاں مسجد کی ضرورت بنے، تاجروں کو چاہیے 5-6 بندے بنائیں، وہ کہیں یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھائی، آہستہ آہستہ ہم ہی بنائیں گے، ہم ہی زمین خریدیں گے بنائیں گے انشاءاللہ۔ چند ملازم ملے ان کے ساتھ کہ بھائی ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں بھائی، قدم بڑھاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں یہ کار خیر میں۔ تو ایسا جذبہ چاہیے امت کا، حضور علیہ السلام نے جس کی تعلیم دی ہے، اور ہم ایسی جگہ پیسے لگا رہے ہیں جہاں دنیا میں اجر مل گیا بس ماشاءاللہ ہو گیا، قبر میں کوئی اس کا اجر نہیں۔ اس کا اجر حدیث کی نظر میں ہے کہ صدقہ جاریہ جاریہ اور ساری رہتی ہے۔ اور آخر میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی نے اپنے بچے کو تربیت دی، اچھا تعلیم دیا، وہ اچھا تعلیم کیا ہے؟ دنیا کا نہیں ہے، آخرت کا ہے بھائی۔ پی ایچ ڈی کرو، ایم فل کرو، بی سی ایس کرو، سی ایس ایس کرو، بی کام کرو، فلانا کام کرو، یہ کام کرو، وہ سارے کام کرو بھائی، لیکن اصل کام دینی تربیت ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ او ولدن، ایسا بچہ کہ جو مرنے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے لیے استغفار کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، ماں باپ کو قبر میں اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے کہ یہ وہ تمہارا بچہ ہے جو دنیا میں رہ گیا ہے، بھی تمہارے لیے استغفار کر رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے، بیچ رہا ہے، تجھے قبر میں پہنچایا جا رہا ہے۔ او ولد یستغفر لہ، اور بیٹے نے جو ہے بی کام کیا، ڈی کام کیا، بڑا ڈاکٹر بنا، لوگوں کو انجیکشن لگا رہے ٹھیک ٹھاک، 5,000 10,000 کا ڈرپے لگاؤ، اور ماں باپ کیا ہے وہ کہے گا بھائی اپنے فیوچر کا سوچو، مستقبل کا سوچو، پتہ نہیں دنیا کہاں پہنچ گئی ہے اس کا سوچو، ماں باپ قبر میں گئے، وہ تو گئے ہی گئے، ان کا چھوڑو، کیا فکر کرنا ہے۔ تو اپنے بچوں کی ٹھیک طریقے سے دینی تربیت، مرنے کے بعد وہ تمہارے لیے کیا ہوں گے بھائی؟ ذخیرہ آخرت بنیں گے،
یہ بہت ضروری ہے. ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے، نہ ان کی اچھی تربیت کرتے ہیں، انہی حالت میں ان کو چھوڑے رکھتے ہیں. بس ٹھیک ہے جی، اسکول پڑھاتے ہیں کتنے میں بھائی؟ 20,000 25,000 30,000 فیس دو. اور جب قرآن کی باری آتی بیچاروں کو موت آتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، ایسا خطرناک زلزلہ آتا ہے کہ ان کی کیا ہو جاتی ہے، ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہے. اذا زلزلت، کس میں؟ دین کے بارے میں. اور بدبخت تجھے یہ پتا نہیں کہ سب سے بہترین تو دین کی تعلیم ہے. اگر یہ صحیح نہیں کیا تو تباہ ہو گیا یہ بچہ تیرا. وہ پڑھاؤ 20 لاکھ نہیں 25 لاکھ لگاؤ، ڈاکٹر بناؤ، لیکن دینی تعلیم ضروری ہے تاکہ ماں باپ کا قدر، وہ اپنی فکر آخرت اس کو پتہ لگے. اور کل کو تو مر جائے گا وہ پھر بیٹھا رہے گا بھائی دعا کرو، حضرت بیٹھے ہیں بھائی، باپ نے اس کو کیا کیا، بڑا ڈگری دیا، وہ ایسا بیٹھا ہوا ہے، دعا کرو، ایسے دعا کرو. ابھی یہ دعا ہے جی؟ کئی ایسے بچے ہیں خدا کی قسم مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. ایسے جوان تھے، ہم گئے تعزیت پر، جوان بیٹا اس کا بیٹا ہوا ہے، لوگ اس کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، فلانے کا باپ فوت ہوا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں اس کا بیٹا ہے. بھائی کیوں تو نہیں پڑھ رہا ہے؟ کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. بھائی قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. یہ رونے کا مقام ہے، یقین کرو یہ رونے کا مقام ہے. اس پر غور کرو، اس پر سوچو، اپنے بچوں کی دینی تربیت لازمی کرو تاکہ مرنے کے بعد جو کچھ تمہارے لیے پڑھیں گے وہ ذخیرہ آخرت بنے گا. اور جو اچھے اچھے کام کریں گے، جتنا کام کرتے جائیں گے آپ کو حصہ قبر میں ملتا جائے گا. یہ حضور کا فرمان ہے، حدیث ہے حضرت انس کی. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بھائی؟ کتنی بڑی نعمت ہے اولاد. قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم، کہ جو اچھے اور دیندار قسم کے ان کے بچے ہوں گے نا، ایمان والے، ان کے بچوں کو بھی ان کے والدین کے ساتھ ملا کر قیامت کے دن جنت بھیجا جائے گا. کہو سبحان اللہ. یہ ہے دینی تربیت کے اثرات. اللہ پاک آخرت میں بھی ان کے اولاد کو ان سے الگ نہیں کرے گا. کہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ان کے بچے ہیں جنہوں نے دینی تربیت دی، ان کو ساتھ ملا کر ان کو ماں باپ کے ساتھ جنت میں داخل کرو. انتم ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون. یہ تو بچوں کی بات ہے. قرآن کہتا ہے تمہاری بیویاں نیک ہو تو بیویوں کے ساتھ تمہیں ملا کر کہا جائے گا ادخلوا الجنت، تم اور تمہاری بیویاں بھی جنت میں داخل ہو جاؤ. بھائی اللہ پاک تو بہت مہربان ہے. کاش کام ہم نبی کے فرمان کے مطابق کریں پھر کامیابی ہے. کس کے فرمان کے مطابق بھائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اپنی منشا اور مرضی نہیں چلتی ہے، جیسے چاہا اور لگایا نہیں. بھائی علماء سے پوچھو، مفتیوں سے پوچھو، بھائی صدقہ جاریہ کیسے کرنی ہے. بکرے ذبح کرو، گائے ذبح کرو، جتنا ہے شوق سے کرو، لیکن میں کہتا ہوں وہ کام کرو جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو، سب سے بہترین ہے. اس لیے اللہ پاک سے مانگو. اور ورثہ آخر میں ہے، اور ورثہ مصحفا، یا یہ ہے کوئی قرآن اٹھا کر آپ نے کسی کے لیے قرآن دے دیا، بھائی یہ قرآن اٹھاؤ بچہ، یہ قرآن پڑھو، یہ تمہارے لیے گفٹ ہے. ابھی بچہ قرآن پڑھتا ہے، ناظرہ پڑھ رہا ہے، حفظ کر رہا ہے، یہ قرآن بھی صدقہ جاریہ میں آتا ہے. کسی نے مثلا دینی مدرسے کے لیے کتابیں خرید کر دے دی، طلبہ پڑھ رہے، اپنے کتابیں اٹھا کر ان کو دے دی، ان کو ضرورت ہے. طلبہ کے پاس کدھر پیسے ہوتے بھائی؟ وہ اتنی قیمتی ہیں بھائی کتابیں. آپ نے اٹھا کر وہ کتابیں اس کو دے دی، بھائی مدرسے میں پڑھتے جاؤ. اب وہ پڑھ رہے، وہ عالم بن گیا، صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن گیا. یہ عالم کدھر جائے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، جتنی خدمات کرے گا، اس سے جتنا نسل بڑھتا جائے گا آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، آپ کو پورا ہر ایک چیز کا عمل کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا. یہ کتنی بڑی اہم باتیں ہیں. دیکھو ہم لوگ ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے. بھائی کیا ہے بھائی، اپنی منشا اور مرضی چلایا، بس جیسے چاہا، 500 ادھر لگایا، 200 ادھر لگایا، 300 ادھر لگایا، بس لگا رہے. تو اس لیے وہ 7 چیزیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ یہ 7 وہ عمل ہیں جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے. بھائی صدقہ جاریہ، تو انشاءاللہ صدقہ جاریہ والے اعمال کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اعمال صالحہ کا، اور علماء کی ہدایت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر کسی نے بھیجا تھا ایک رقعہ کے 8 فروری کو الیکشن ہے، ووٹ کے بارے میں کچھ بتا دیجیے.
قرآن کی ایک آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کہ جو قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیتا ہے کہ تم اسی طرح ٹھیک ہو گئی. جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تو حتی لا یغیر ما بقوم، اللہ بھی اس قوم کو اسی حالت پہ چھوڑے رکھتا ہے کہ بجلی نہیں ہے تو رگڑے کھاؤ، گیس نہیں ہے تو رگڑے کھاؤ، پانی نہیں ہے تو رگڑے کھاؤ. کس لیے؟ تم لوگوں کو خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہو. ووٹ کا انتخاب یہ ایک امانت ہے. ایک ہر ملک کا ایک نظام ہوتا ہے، یہاں جمہوریت کا سسٹم چلتا ہے بھائی. ووٹ ایک امانت ہے، امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرنا یہ ضروری ہے. اس میں آپ دیکھیں گے ظاہراً متقی دیندار ہو، بس ظاہر کو ہم دیکھتے ہیں، ہم ظاہر کے مکلف ہے، دل کو ہم نہیں چیر کے دیکھ سکتے کہ بھائی اس کے دل میں کیا ہے، بھائی اندر کیا بلا ہے. متقی اور پرہیزگار ہو، کام کرنے والا بندہ ہو، برکت کے لیے نہ بیٹھے. کرسی پر صرف برکت والے بھی نہیں چاہیے، بیچارے برکت بیٹھے ہیں اور بھائی متقی پرہیزگار ہے، ایسا بھی کیا فائدہ. ایسے ہوں کہ آپ کی عقیدے کا بھی تحفظ کرے، آپ کے قانون جو ایوان بالا ہے ایسے قوانین بنائے جو اسلام کے خلاف نہ ہو. اب کئی ادوار میں آپ نے دیکھا ایک بل آیا تھا، مسلمانوں کو ان چیزوں پہ کم از کم غور کرنا چاہیے. جو اپنے کاروباروں میں لگے کم از کم ہماری نظر ان پر ہوتی ہے، ہم ان کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں. کئی حکومتوں میں ایک بل آیا، اس کو یہ ٹرانسجنڈر کے نام سے جو ہوا تھا، مرد اپنے آپ کو عورت بنا سکتی ہے، عورت اپنے آپ کو مرد بنا سکتی ہے. پاکستان میں ایسا بل، مسلمانوں کے ملک میں ایسا بل آنا چاہیے بھائی. مرد مرد سے زنا کرتا ہے، عورت عورت زنا کر سکتی ہے، یہ بل بھی آیا ہے پاکستان میں. ایسی بل جو آپ کے مسلمانی تشخص کو تباہ کرے، اس کو ہم کیوں ووٹ دے بھائی؟ جو آپ کی عقیدے کا تحفظ نہیں کر سکے، مسجد اور مدرسے کے تحفظ نہیں کر سکے، اسلام مٹ جائے اور اس کو کوئی پرواہ نہ ہو تو کیا ضرورت ہے اس کو؟ ہر ایک اپنے پارٹی کو دے دو، جس کو جس نے دینا ہے دے دو، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو کرتا جائے گا، جو بھی کرے گا اس میں آپ شریک ہو. جو بھی کرے گا، جو بل لائے گا، جس طرح کا لائے گا، اس میں آپ شریک ہو. اس لیے انتخاب اچھا رکھو، بہترین آدمی کا انتخاب رکھو، چونکہ طریقہ کار اسی طرح ہے بھائی. انتخاب اچھا رکھو، بہترین آدمی کو ووٹ دے دو. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، اس دن چھپ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی بس کسی کو بھی نہیں دینا ہے بھائی. بھائی دے دو، ووٹ امانت ہے، بس ایک طریقہ ہے، نمٹا دو، اپنے گردن سے اتار دو، اس کے جو گلے میں ڈال دو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس ملک پر ایسے حکمران لا آنے والے دور میں کہ خوشحالی آئے، امن آئے، چین اور سکون آئے، اور معاشی طور پر امت کے بچے مستحکم ہو جائے، اور پاکستان کا نام جو خدا داد مملکت پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اس کا نام پوری دنیا میں روشن ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا نام بلند کرے پوری دنیا میں کہ واقعی پاکستان کے لوگ ایسے مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن خوشحالی لائے اور اس کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. یہ چند دنوں میں کیا دھماکے ہو رہے بھائی، ہاں یہ دیکھ رہے حالات. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے اس کا انتخاب کا طریقہ یہی ہے کہ بہترین بندے کا انتخاب کرو. جس پارٹی کو دینا ہے اچھے بندے کا انتخاب ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن جب ایسے بل کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، فرشتے ایسی گرز ماریں گے انشاءاللہ، چیخے تمہارے ساتوں آسمانے میں گھومیں گے انشاءاللہ. ایسے گرز ماریں گے فرشتے. کیسے؟ کہ بھائی مرد مرد سے زنا کرے، یہ کوئی بل ہے؟ عورت عورت سے زنا کرے، یہ کوئی بل ہے پاکستان میں؟ ٹرانسجنڈر کا یہ کوئی بل ہے؟ اور ایسا بل بھی آیا تھا، خدا کی قسم مجھے یاد ہے کہ ایک مولوی صاحب نے کہا تھا یار یہ کوئی بل ہے. بل کیا تھا کہ میاں بیوی مرد عورت جب شادی کریں تو 8 مہینے تک جج کو اختیار ہے بھائی، جج چاہے کہے گا بھائی یہ وعدہ نہیں ہوا ہے بھائی، شادی نہ دے سکے، ختم. جج کو کیا اختیار ہے بیچارے کو؟ جب نکاح ہو گیا میاں بیوی کا یہ اختیار، میاں کو اختیار ہے، طلاق دے گا تو ختم، خلا لے گا تب دونوں ختم کر. جج کو کیا اختیار ہے کہ وہ طلاق لے، وہ کر لے، ختم کر لے بھائی. یقین کرو ایسے بل آتے بھائی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے مساجد کا، مراکز کا، پوری امت کا جی. تو ایسے سخت حالات ہیں، باہر کی دباؤ ہوتی ہے اخیار کا، وہ چاہتے ختم نبوت کا قانون ختم ہو جائے، فلان کام ہو جائے، یہ ہو جائے. ہم تو چاہتے بھائی نالی چاہیے، سڑک چاہیے، باڑ میں جائے. مسلمانوں کا ایک تشخص ہے وہ تباہ و برباد نہ ہو بھائی.
ترک کو دیکھو، ترک میں اندلس کا تاریخ پڑھو، 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، 800 سال تک. 800 سال میں خدا کی قسم وہ مسجدیں عالیشان بنائی ہیں، آج عیسائیوں کے قبضے میں ہے، مسلمان روئے اس پر. وہاں اللہ اکبر کی صدائیں نہیں گونجتے، وہ عیسائیوں کے قبضے میں ہے، شرابیں پیا جا رہا ہے ان میں. ترک کی حکومت جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، تاریخ پڑھو اس کی، کیا ہوا؟ پھر یہ بعد میں جب آیا تھا، اس نے پورے ملک میں فحاشی پھیلایا، عیاشی فحاشی پھیلاؤ ان کو. تو ملک کے حالات ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے. میرے بھائی، اپنے بہنوں ماؤں کی عزت اور عصمتوں کا خیال رکھو، اپنے عقیدے کا تحفظ کرو، اپنے ملک اور ان کی حالات کو دیکھو، پوری دنیا کو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.